نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پس ہزموا شکست دی انہوں نے طالوت کے لشکر نے، ہم ان کو یعنی جالوت کے لشکر کو، اذن حکم اللہ کے حکم کے ساتھ۔ داود نام ہے، جالوت بھی نام ہے۔ الملک حکومت، الحکمت نبوت، علمہ سکھایا ان کو، مما یشاء جو چاہا، دفع اللہ دفع کرنا، ختم کرنا، لفسدت الارض البتہ زمین میں فساد ہو جاتا ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، پس طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اور داود علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور نبوت عطا کی اور سکھایا ان کو اس میں سے جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے، ختم نہ کرتے، تو البتہ زمین میں فساد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں تمام جہان والوں پر۔ یہ آیت آخری حصہ ہے اس واقعے کا جو 2 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے حضرت طالوت کی قیادت میں دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور جو دشمن لشکر تھا اس کے سربراہ کو جالوت کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب آمنے سامنے ہوئے، اور یہ ایمان والے کچھ خوبیوں اور صفات کے مالک تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، گزشتہ آیات میں فرمایا کہ وہ اللہ پر یقین بھی رکھتے تھے، صبر کرنے والے بھی تھے، اللہ سے مانگنے والے بھی تھے، وغیرہ وغیرہ ان کی خوبیاں اور صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ خوب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، اور دعا کرنے کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جنگیں اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہوا کرتی ہیں کہ کچھ ادھر سے اسلحہ چلا دیا جائے، کچھ ادھر سے چلا دیا جائے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے، صرف ظن اور گمان کی بنیاد پر کہ یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے، یا جاسوسی کی بنیاد پر کہ کون کہاں ہے، بس دور سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس طرح آمنے سامنے صفیں بنا کرتی تھی، اور سب سے پہلے جو ہیں جو بڑے جنگجو قسم کے اور مضبوط قسم کے لوگ ہوتے اور جنہیں اپنی طاقت پر ناز ہوا کرتا اور بہت ہی لڑاکے ہوتے، وہ سامنے آ کر اعلان کرتے تھے
حل من مبارزن، کیا ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی؟ تو آئے۔ تو اب جو مخالف سمت ہوتی تھی اس میں سے جو تیار ہو جاتا وہ مقابلے کے لیے آ جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کرتے 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 آخر میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی، ایک ایک دو دو کر کے یہ مقابلہ شروع ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس موقع پر بھی اسی طریقے سے ہوا کہ وہ جو جالوت تھا ان کا سردار و سربراہ، قوت کے اعتبار سے بڑا مضبوط، جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط، قد کاٹ والا بندہ، اور پھر وہ اعلان کر رہا ہے حل من مبارزن، کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ اب دیکھ رہے ہیں مسلمان، اسی لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ اپنے والد اور اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، خود ابھی ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ جب ان کے والد آئیں اور اپنے بیٹوں کو لائیں تو یہ بھی ساتھ آ گئے کہ چلو کوئی نہیں، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ صرف لڑائی تو نہیں نا، اور بھی کتنے کام ہوا کرتے تھے کہ چلو کھلانے پلانے کے کام میں کر دوں گا، پانی بھر کے تمہیں دیا کروں گا، اس طریقے سے صحیح۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو میدان میں پہنچا دیا۔ جب دیکھا کہ وہ جالوت بڑے دعوے کر رہا ہے تو انہوں نے توجہ کے ساتھ دیکھا کہ وہ تو سارا ہی لوہے کے اندر گویا کہ لپٹا ہوا تھا، صرف آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور تھوڑی سی جگہ جو ہے نا یہاں سے خالی تھی۔ داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات بہت ہی نشانہ باز تھے، نشانہ بڑا درست تھا ان کا، کہ جو چیز جہاں مارنی بیا ہی نہیں اسی جگہ جا کے لگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دل میں آیا کہ دیکھو اس کی یہ جگہ خالی ہے، نشانہ تو میرا زبردست ہے، کیوں نہ ہو کوئی چیز یہیں پر ہی مار دوں میں اس کو۔ حضرت طالوت سے اجازت لی کہ آپ ذرا مجھے اجازت دیں نا۔ اللہ اکبر۔ اجازت لے کر انہوں نے نشانہ لگا کر مارا تو سیدھا ہی نشانے پر جا لگا، پھر اسی پر بس نہ کی، دوسرا تیسرا جو بھی ان کے پاس تھا مارا، فوراً اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ نیچے گر پڑا۔ جب لشکر نے دیکھا کہ ہمارے سربراہ کا یہ حال ہے، وہ گر گیا ہے، وہ نہیں بچا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لشکر کو کامیابی عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ پس انہوں نے حضرت طالوت کے لشکر نے ان کو شکست دی، بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا یہ شکست سب اللہ کے حکم سے ہوئی۔ بندوں کا کیا کمال ہے؟ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے، شامل حال نہ ہو جائیں۔ اس لیے کل کے درس میں اسی پر ہی بات ہوئی تھی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو بڑے بڑے لشکر شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، اور جب دشمن کو شکست ہو جائیں تو انسان کو اپنی طاقت پر ناز نہیں ہونا چاہیے، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، نہیں۔ اللہ رب العزت کی تعلیم یہ ہے کہ یہ کہو بِإِذْنِ اللہ، ہم نے نہیں شکست دی، ہم نہیں کچھ کر سکیں، جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم نہ ہوتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کامیابی
جہاد میں جب بھی آپ کو کامیابی ہوتی اور آپ اس کے بعد جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ شکر ہے اس اللہ کا جو اکیلا ہے، اور اس اللہ کا شکر وانجز وعدہ، اس میں یہ بھی ہے اس اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ آپ یوں تعریف بیان کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، شکست دی اللہ کے حکم سے، اور خاص طور پر وَقَتَلَ داود جالوتا، فرمایا کہ داود علیہ السلام نے اس جالوت کو، ان کے سردار کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت ابھی حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، یہ عام لشکری کی حیثیت سے وہاں پر تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں۔ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اتنا بڑا دشمن جو ابو جہل ہے، اللہ نے 2 بچوں سے مروا دیا کہ نہیں، معوذ اور معاذ سے۔ 2 بچے ہی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنے بڑے سردار کو مروا دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو کاٹ کے الگ کر دیا۔ انہوں نے زخمی کر کے گرا تو دیا لیکن ابھی زندہ تھا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو بالکل ہی کاٹ دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سلطنت بھی عطا کر دی۔ ابھی تو سرداری ملی تھی نا حضرت طالوت کو، جس طرح کہ گزشتہ آیات کے اندر آیا کہ وہ سردار تھے، ان کے بعد اللہ نے یہ سلطنت اور یہ حکومت حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرما دی۔ وہ سردار اور سربراہ بن گئے، اور بلکہ روایات میں، جو تاریخی روایات، احادیث میں نہیں، یہ بھی آتا ہے کہ وہ طالوت جو تھے نا، سردار مسلمانوں کے لشکر کے، ایمان والوں کے لشکر کے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داود سے کر دیا تھا، ان سے نکاح بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے حکومت بھی عطا کر دی، والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے صرف حکومت ہی نہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، نبی بھی ہو گئے اور بادشاہ بھی ہو گئے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ان کو عطا فرما دی۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا تھا جس طرح کہ اس موقع پر تھا کہ طالوت سردار تھے اور اللہ کے نبی دوسرے تھے، حضرت شمویل جن کا ذکر میں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی وہ ہیں جن سے آ کے درخواست کی، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ آپ سردار مقرر کر دیں جن کی سرداری اور سربراہی میں ہم لڑیں گے۔ وعلمہ مما یشاء، اللہ اکبر، اور اللہ نے حضرت داود کو جو چاہا اور بھی سکھا دیا، اور بھی سکھا دیا۔ سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بغیر آلات کے زرہ بنانی سکھا دی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کر دیا، جدھر وہ موڑتے چلے جاتے تھے لوہا ادھر ہی مڑتا چلا جاتا تھا، ادھر ہی مڑتا چلا جاتا تھا، بالکل لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو گیا، اور وہ زرہ بناتے تھے، اور وہ زرہ بنا کر ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ذل عید، اسی لیے قرآن نے حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے بندے حضرت داود ذل عید، جو ہاتھوں کی قوت والے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے
یہ خوبی بھی عطا فرمائی کہ علمنا منطق الطیر، وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھا کرتے تھے، پرندوں کی زبان کو سمجھا کرتے تھے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فیصلے کی صفت بڑی خوب عطا فرمائی تھی۔ ہر آدمی، ہر دانا اور ہر سمجھدار آدمی فیصلے کی قوت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں ان کو فیصلے کی۔ اور اسی طریقے سے گفتگو اور خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کمال عطا فرمایا۔ وَفَصْلَ الْخِطَاب، 23واں پارہ سورہ صاد، فرمایا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمان فیصلہ کن گفتگو فرمایا کرتے تھے، فیصلہ کن گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو یہ خوبی بھی عطا فرمائی کہ زبردست قسم کی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پرندے بھی، ارد گرد کے پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یسبحن والطیر، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، فرمایا جو اللہ نے چاہا ان کو سکھا دیا، جو چاہا اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی اور جہاد کی حکمت بیان کی اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اللہ نے یہاں پر اور اس موقع پر طالوت اور جالوت کے لشکر کو آپس میں ٹکرا دیا اور ان کا آپس میں مقابلہ کرا دیا، اور پھر ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ فرمایا اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس لڑائی کے ذریعے فساد کو ختم فرمایا کرتے ہیں، جہاد کے ذریعے سے فساد ختم ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں نہ لڑاتے، مومنوں اور کافروں کا مقابلہ نہ کراتے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کے اندر فساد ہو جاتا، زمین کے اندر فساد ہو جاتا۔ اللہ اس جہاد کی برکت سے زمین کے فساد کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا جہاد اللہ کی رحمت ہے، یہ فساد ہرگز نہیں ہے، یہ فساد ہرگز نہیں ہے، یہ خامخواہ دین کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اور جہاد کے دشمنوں نے جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد ہو دہشت گردی کے ساتھ ملا دیا۔ دہشت گردی اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے۔ جہاد تو اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پر فضل کرتے ہیں۔ اللہ فضل کرتے ہیں تو جہاد کرا دیتے ہیں۔ جہاد کرانے کو اللہ نے یہاں پر اپنا فضل فرمایا کہ اس کے ذریعے سے دنیا سے فتنہ ختم ہوتا ہے، فساد ختم ہوتا ہے اور فسادی لوگ ختم ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم پر اگر کوئی پھوڑا نمودار ہو جائیں، زہریلی چیز نمودار ہو جائیں، تو جب تک اس کو کاٹا نہ جائے، صاف نہ کیا جائے، تو وہ چیز انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہے، پریشانی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب اسے کاٹ دیا جائے تو انسان بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جب شرک و فساد، فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے، اللہ اس جہاد کے ذریعے سے ختم فرما دیا کرتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اس سے پہلے جب جہاد کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ آگے یہی جملہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر عبادت گاہیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، مساجد اور مدارس موجود ہیں، تو وہ جہاد کی برکت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو عبادت خانے زمین سے ختم کر دیے جاتے، کافر جو ہیں کبھی نہ چلنے دیتے۔ جہاد کی برکت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اور دین کے سارے شعبے قائم ہیں۔ جہاد یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا اگر جہاد نہ ہوتا تو فساد ہوتا، اگر یہ مقابلہ نہ ہوتا تو فساد ہوتا۔ اللہ مقابلہ کرا کے جہان والوں پر فضل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا سے فساد مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب پر بھی اپنا فضل فرمائے اور روئے زمین سے اللہ تعالی ہر قسم کے فتنے اور فساد کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالی جہاد کو پھر سے زندہ کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔